اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طلاق کے معاملے میں آپ کو دلیل ضرور دوں گا اور قرآن پاک سے دوں گا، تو میں آپ کو وہ دلیل بتا دوں کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اور عزازیل کے سامنے آدم کو رکھا، تب یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا، لیکن ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ اس وقت وہ غصے کی حالت میں آ گیا تھا، طیش کی حالت میں آ گیا تھا، اور وہ ایسی حالت میں اپنے سامنے ان آدم کے وجود کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور غصے کی حالت میں وہ ان میں عیب، نقص، کمیاں اور خامیاں ہی نکال رہا تھا اور گنوا رہا تھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور ایسی حالت میں وہ اپنے رب کے دیے ہوئے حکم پر غور نہیں کر رہا تھا، توجہ نہیں دے رہا تھا۔ تو اس وقت اس نے جو باتیں اپنے منہ سے کہی ان آدم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی تمام تر باتیں رد کر دی تھی۔ اس کی نیت تھی معاذ اللہ آدم کو کمتر ثابت کرنے کی اور خود کو بہتر ثابت کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ نیت بھی رد کر دی، کیونکہ مخلوق نے خالق کا حکم نہیں مانا، کیونکہ ابلیس نے معاذ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ یہاں تک کہ جب وہ مزید جرا بحث کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کے وجود کو ہی رد کر دیا اور اس پر لعنت کر دی، اس کو لعنت دے دی۔ طلاق کے معاملے میں جب شوہر غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنی بیوی میں عیب، نقص، کمیاں، خامیاں ہی نکال رہا ہوتا ہے اور گنوا رہا ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اپنے سامنے وہ اپنی بیوی کے وجود کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا۔ ایسی حالت میں وہ سورۃ طلاق میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پر توجہ نہیں دیتا، ان پر غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، اس کی ساری توجہ اپنی بیوی پر ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں جب وہ اپنی بیوی کو کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ طلاق دے رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ ان احکامات پر عمل نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، تو اس کی دی ہوئی 1، 2، 3 یا اس سے بھی زائد مرتبہ کی طلاقیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم نہیں مانے۔ کہہ دیا ہے حکم مان لے تو ٹھیک ہے، ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی نیت اگر طلاق دینے کی ہی تھی تو وہ نیت بھی رد ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ یہ احکامات ہیں سورۃ طلاق میں، نہیں مان لے تو ٹھیک ہے، اس کی نیت جو تھی طلاق دینے کی وہ بھی ہو جائے گی پوری، لیکن ایک طلاق واقع ہوگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے۔ اب جب وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، کیونکہ اس کو بتایا ہی گیا 3 مرتبہ طلاق کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے لکھ کر دینے سے، تو وہ گھر سے نکال دیتا ہے، بیوی بھی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ان کا رجوع کا معاملہ بنتا ہے، رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو حلالے کا پتہ چلتا ہے، اور حلالے کا درست طریقہ نہ سمجھتے ہوئے کچھ نادان شوہر اور بیوی خود ہی حلالہ کروانے نکل پڑتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر حلالے کی صورت میں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جرا بحث جب رجوع کے سلسلے میں ہوتی ہے اور جب حلالے کا پتہ چلتا ہے اور درست طریقہ نہیں سمجھ پاتے، تو اس سلسلے میں پھر ان پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے حکم مانے نہیں، ایک طلاق واقع ہوئی نہیں، نکاح ختم ہوا نہیں، اس پر دوسرا نکاح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسی شوہر سے نکاح ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ بالکل لعنت والا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے یہ بتایا کہ ان پر لعنت ہو جاتی ہے۔
وہاں پر جو ہے ابلیس جو ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، نہ وہ انسانیت کا دشمن ہوتا، نہ وہ کبھی جنت میں گیا ہوتا اور نہ ان کو جنت سے نکلواتا۔ مطلب وہ اگر حکم مان لیتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ تو یہ وہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل میں آپ کو بتا دوں، اما و آدم علیہ السلام کی ہے۔ جنت میں جب وہ رہا کرتے تھے تو اس وقت وہ معصوم تھے، انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، نہ ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی، نہ وہ جانتے تھے کہ الف بے پے تے سے جیم ہے خے کیا ہوتا ہے۔ جب شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلایا تھا، جو جھوٹ بولا ان سے، جو دھوکہ دیا، فریب دیا، وہ اس وقت یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، دھوکہ کیا ہوتا ہے، فریب کیا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معصوم وہاں پر جو تھے نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے حکم ہیں۔ اس لیے شیطان جو ہے کامیاب رہا ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلانے میں، معاذ اللہ، جس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، ان دونوں کی آس سے جنت گئی تھی اور دنیا میں دونوں الگ ہو گئے تھے۔ رشتہ میاں بیوی کا تھا، دونوں میاں بیوی دنیا میں الگ ہو گئے تھے، یعنی کہ الگ الگ مقام پر دونوں کو اتارا گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے رب کے دیے ہوئے حکم کو سمجھ نہیں سکے تھے۔ یہاں پر سورہ طلاق میں بھی یہی معاملہ رہا ہے۔ آج تک جو ہے میاں بیوی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے کیسے چلنا ہے، اور طلاق بھی اسی حساب سے واقع ہونی ہے۔ تو جو وہ نہیں سمجھ پائے تو اسی لیے آج تک وہ بھی الگ ہوتے آ رہے ہیں دنیا میں۔ تو جب تک یہ احکامات سمجھ نہیں آنے تھے تب تک یہ میاں بیوی الگ ہوتے رہتے، نسلیں یوں ہی پیدا ہوتی رہتی، نکاح ہوتے رہتے، طلاق کے واقعہ ہوتی رہتی جو کہ واقعہ نہ ہوتی، اور جو ہے ابلیس اس پر معاملے پر معاذ اللہ خوش ہوتا رہتا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بڑھتی رہتی۔ تو جب تک یہ احکامات سمجھ نہیں آتے ابلیس کو مہلت ملی رہتی اور قیامت برپا نہیں ہو سکتی تھی اور ہم جنت کی طرف نہیں جا سکتے تھے۔ تو یہ معاملہ، یہ میں نے آپ کو دوسری دلیل دی ہے، یہ وہ احکامات ہیں جو وہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ وہاں پر بھی میاں بیوی ان احکامات کو سمجھ نہیں سکے تھے، یعنی میاں بیوی سمجھ نہیں سکے تھے ان احکامات کو۔ یہاں پر بھی جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں احکامات نازل ہوئے ہیں، میاں بیوی ان احکامات کو بھی نہیں سمجھ سکے، اسی لیے میاں بیوی الگ ہوتے چلے آ رہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور معاملہ بھی ہے، لیکن وہ ابھی میں بتانا نہیں چاہوں گا، کیونکہ مجھے ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ملے ہیں وہ صرف رہنمائی کے ملے ہیں۔ میں اس معاملے کو کئی طریقے سے بیان کر سکتا ہوں اور قرآن سے ہی بیان کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال مجھے اتنی اجازت ملی ہے کہ رہنمائی کرنی ہے اور ہر امتی کو سمجھانا ہے، خواہ اس کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو۔ ہر امتی کو میں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے سائے میں لانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں لانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں کیسے لانا چاہتا ہوں اس کی بھی دلیل ہے میرے پاس، جیسے کہ جب جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا تھا اور باقی فرشتوں نے بھی مانا تھا، منو ان مانا تھا، تو وہ تمام کے تمام تر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ گئے تھے، جبکہ ابلیس جو تھا اس نے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے حساب سے چلنے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ عالم بھی تھا، عبادت گزار بھی بہت تھا، وہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے چلنے کو تیار نہیں ہوا تھا، تو وہی جو تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر ہو گیا تھا۔ تو ہمیں یہاں پر اس معاملے کو ذرا اپنے سامنے رکھنا ہے اور ان احکامات کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جو ابھی تک آپ کے سامنے جو نہیں رکھے گئے، ابھی تک آپ کو طلاق کا معاملہ احکامات کے حساب سے نہیں بتایا گیا۔ اور مزید آپ کے سوالات ہوں تو ضرور مجھے اس سلسلے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔